اس زبان سے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. جیسے لوگ مشینوں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، تو ہماری یہ زبان نیکیاں کمانے والی مشین بن جائے، برائیاں کمانے والی مشین نہ بنے، نیکیاں کمانے والی مشین بن جائے. آج کل ہماری عادت بن گئی ہے تو ایک کے عیب بیان کرنا شروع کر دیے، دوسرے کے پاس گئے دوسرے کی غیبت شروع کر دی، ایک کے پاس گئے ایک کی برائیاں شروع کر دی، دوسرے گھر میں گئے دوسرے کی برائیاں شروع کر دی. عام طور پر عورتوں میں عادت ہوتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک عورت دوسری عورت سے پوچھنے لگی، ہاں بہن کیا حال ہے؟ بات کرنا شروع کیا، بس آج کل بہت تنگی ہے، بہت پریشانی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، پریشانی بھی لگی ہوئی ہے، بہت ساری باتیں شروع کر دی. پھر آخر میں خود کہتی ہے اب بس کر دو نا، ورنہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ دیکھو میری کتنی شکایتیں لگا رہی ہیں. یعنی اللہ پاک کی شکایتوں سے بھی ہم محفوظ نہیں. خود کہتی ہے کہ آپ بس بھی کر دو نا، ورنہ اللہ بھی یہ فرمائیں گے دیکھو میری کتنی شکایتیں لگا رہی ہیں. تو میرے عزیزوں، میری ایک ایک بات وہ تولی جائے گی، میری ایک ایک حرکت وہ تولی جائے گی، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ان اعمال بنی آدم وقولهم توزن یوزن، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، یہ نیکیوں والے پلڑے میں جائیں گے یا برائیوں والے پلڑے میں. آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور بھی متعدد مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ترازو بنایا، میزان کو بنایا، داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں آپ اپنے بندوں کے اعمال کو تولیں گے، میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں. روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب درخواست کی، اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد تم نہیں دیکھ سکو گے، لیکن چلو آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے تو میں آپ کو ترازو دکھا دیتا ہوں. داؤد علیہ السلام کے سامنے جب ترازو ظاہر ہوا تو روایات میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ترازو کو دیکھا، آسمان سے شروع ہے زمین تک، مشرق سے شروع ہے مغرب تک، اتنا بڑا ترازو اور ترازو کے پلڑوں کو دیکھتے ہی داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنا بڑا ترازو ہے تو اس کائنات میں کون سا ایسا انسان آئے گا جس کی اتنی نیکیاں ہو جائیں گی کہ وہ ترازو کے پلڑے کو بھر سکے گا، جھکا سکے گا. تو اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا داؤد اگر کوئی شخص کھجور کا ایک دانہ میری محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرے اور وہ میرے دربار پہ قبول ہو جائے تو اس کھجور کے ایک دانے کی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ ترازو کے پلڑے کو بھر دے. ایک کھجور کا دانہ. اب ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جس سے ہمارا نیکیوں والا پلڑا جھکے.
اسی طرح ہمارے مشائخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس کے سامنے نیکیاں تولی جانے لگی. اب یہاں ایک سوال ہے کہ نیکیاں اعمال وہ تو قیامت کے دن تولے جائیں گے، اور یہ بزرگ خواب میں بتاتے ہیں کہ جی میری نیکیاں تولی جانے لگی. تو علماء کرام تو اس کا جواب سمجھتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامت، جو اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ نامہ اعمال کا وزن قیامت کے دن ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی اس کی جھلکیاں مشاہدہ کے طور پر دنیا میں دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وزن اعمال ہوگا. تو بزرگ فوت ہو گئے، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میری نیکیاں اور میری برائیاں تولی جا رہی تھی، میرے سامنے تولی جا رہی تھی. میں نے دیکھا میری برائیوں والا پلڑا جھک رہا ہے. میں بہت پریشان ہوا کہ اگر برائیوں والا پلڑا جھک گیا میں تو پھر برباد ہو گیا. نیکیاں میری ختم ہو گئی، برائیاں پلڑے میں ہیں اور وہ پلڑا جھکا ہوا ہے. میں بہت پریشان ہوں. اچانک اوپر سے ایک تھیلی گرتی ہے، تھیلی، اور وہ آ کر سیدھی نیکیوں والے پلڑے میں گرتی ہے. تو جو ہی وہ تھیلی نیکیوں والے پلڑے میں آتی ہے تو نیکیوں والا پلڑا جھک جاتا ہے، برائیوں والا پلڑا اٹھ جاتا ہے. میں حیران ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی تھیلی نے میری نیکیوں والے پلڑے کو اوپر کر دیا، جھکا دیا، برائیوں والے پلڑے کو اوپر کر دیا. یہ تھیلی ہے کیا؟ اس تھیلی میں ہے کیا؟ تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ تم اپنے ایک مسلمان بھائی کی قبر پر گئے تھے جب اس کی تدفین ہو رہی تھی، اور تم نے اس کا حق سمجھتے ہوئے اور اس سے محبت کرتے ہوئے یہ مٹی کی ایک مٹھی اس کی قبر اور دفن میں ڈالی تھی. اللہ رب العزت نے اس کو ایسا قبول کر لیا ہے کہ اس کو نیکیوں کا ایسا عظیم الشان ذخیرہ بنایا ہے کہ اس نے تمہارے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دیا. یہ وزن اعمال ہوگا. اس طرح نیکیاں تولی جائیں گی، اس طرح برائیاں تولی جائیں گی. اس لیے میرے عزیزوں، ہم دیکھیں ہمارے اعمال کون سے پلڑے میں جا رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں ہماری زبان سے نکلنے والے بول کون سے پلڑے میں جا رہے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد جلد ثانی کتاب الادب میں حسن اخلاق کی بحث میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جتنا وزنی حسن اخلاق والا عمل ہوگا اتنا کوئی اور عمل نیکی والا وزنی نہیں ہوگا. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا حسن خلق نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے. ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہماری شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہم اتنے زور زور سے گانے بجانے لگاتے ہیں کہ دائیں بائیں کے کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں، ہماری شادی ہو رہی ہے، ایسا ڈم ڈم ہو رہا ہے، ایسے گانے لگے ہوئے ہیں، پورے محلے والوں کو پتہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں شادی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے ان گانے بجانے اور زور زور سے یہ آوازیں لگانے سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ وہ برائی ہے
جو قیامت کے دن برائیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا برائیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، ایک مسلمان کو خوش کرنا نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد اول میں لکھا ہے کہ ایک سیدھے سادے صحابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ مختلف سوالات کیے انہوں نے، یا رسول اللہ میرے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کام کرو، صدقہ کرو، لوگوں کو پانی دو، لوگوں کے لیے اچھائی کرو، یہ وہ سیدھے سادے صحابی ہے، کہتے ہیں اگر یا رسول اللہ میں یہ نہ کر سکوں، اگر میں یہ نہ کر سکوں، اگر میں یہ نہ کر سکوں، تو حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو اپنے شر سے لوگوں کو بچا، تیری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اپنے شر سے لوگوں کو بچا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے؟ پیسے دینا۔ صدقہ کیا ہے؟ خیرات کرنا۔ نہیں، لوگوں کو اپنے شر سے بچانا صدقہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا صدقہ ہے، ایک مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے، کسی مسلمان کو خیر خواہی اور نصیحت کے طور پر کچھ کہنا صدقہ ہے۔ یہ وہ سب نیکیاں ہیں جو قیامت کے دن ہمارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اس آخری باب میں ہمیں سمجھایا ہے۔ بخاری پڑھنے والے طلباء طالبات وہ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج ہے، وہ ہر کتاب اور ہر بڑے عنوان کے آخر میں براعت اختتام کے طور پر ایک ایسا اشارہ لاتے ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اس مضمون کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں، میں اپنے کتاب اور اپنے عنوان کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں، اور سمجھا رہے یہ ہوتے ہیں کہ جیسے آج ہمارا یہ عنوان ختم ہو گیا تو ایک دن آئے گا ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے اس عنوان کی آخری حدیث ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جو ہماری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، اسی طرح بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ ان کی یہ کتاب تفسیر کا بھی، حدیث کا بھی، تاریخ کا بھی اور علوم تصوف کا بھی بہت بڑا مجموعہ ہے۔